پاکستان پر بھارتی اور امریکی اثر و رسوخ۔ وطن عزیز پاکستان ایک خود مختار فلاحی ریاست ہے جہاں کے قوانین، ضوابط اور لائحہ عمل کا خود مختار ہونا ایک ضروری امر ہے، لیکن افسوس کے ساتھ مملکت خداداد پاکستان میں تاحال فکری آزادی میسر نہیں ہے۔ ہم برطانوی حکومت اور ہندوستانی کانگریس سے جسمانی آزادی اور ایک خطۂ ارضی تو حاصل کر چکے ہیں، لیکن اس دھرتی کے حصول کا مقصد اور ہدف تاحال ہم مکمل نہیں کر پائے۔ ایک اسلامی مملکت اور فلاحی ریاست کو اپنے فیصلے اپنے مفاد، ضرورت اور ترجیحات کے مطابق کرنے چاہیے، لیکن ہمارے حکمرانوں نے اپنی حکمت عملی طے کرنے کے بجائے اکثر و بیشتر ان قوتوں کے اشاروں پر فیصلے کیے جو کسی بھی طور پر ملک و ملت کے مخلص یا خیر خواہ نہیں، بلکہ انہیں اپنے مفادات سب سے مقدم ہیں، اور ہمارے حکام ان کے اشاروں پر سر تسلیم خم کیے دیتے ہیں۔ کسی بھی اہم فیصلے کے وقت امریکہ اور مغربی ممالک کی پالیسی کو اولین ترجیح دینا، ان کے کسی بھی عامیانہ بیان کو سنجیدہ لے کر اپنے ہی ملک کے افراد کے خلاف کارروائیاں کرنا، پابندیاں عائد کرنا اور پھر ان ممالک کے خوشنودی کے لیے وہاں کے سرکاری دورے کرنا ہمارے حکمرانوں کا وتیرہ بن چکا ہے۔ تاریخ میں بارہا ایسے مواقع دیکھنے کو ملے ہیں کہ جہاں ہماری حکومتوں نے تاریخ کے اوراق پر بدترین نقش چھوڑے، پاکستان پر بیرونی دباؤ ڈالنے والے ممالک میں نسبتاً امریکہ سب سے زیادہ ملوث رہتا ہے۔ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور حکومتوں کو ڈکٹیٹ کرنا اور ساتھ ہی عالمی سطح پر دباؤ میں ڈال کر بلیک میل کرنا امریکہ کا کامیاب گر ہے، لیکن ساتھ ہی ہم اپنی روایتی حریف بھارت کے آگے بھی سر جھکائے جا رہے ہیں۔ موجودہ حکومت بھارت کے معاملے میں سب سے زیادہ لچک رکھتی نظر آتی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کی ترجیحات، محبتیں، قربتیں اور دوستیاں بھارت سے دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ ان کے ذاتی معاملات بھی ہیں، لیکن کیا ایک ایسا ملک ہماری دوستی کا حقدار ہے جو آئے روز ہمارے فوجی جوانوں اور نہتے لوگوں پر فائرنگ کر کے شہید کرے، جو ہزاروں کشمیریوں کا قاتل ہو اور پاکستان کو ہر موقع پر ڈسنے کی کوشش میں ہو؟ لیکن یہاں تو ان دشمنوں کی خوشنودی کے لیے بھی اپنے ہی ملک کے شہریوں کو ظلم و ستم سے دوچار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک ایسا ہی افسوسناک فیصلہ حال ہی میں کیا گیا ہے جس میں نئے امریکی صدر اور مسلمان دشمنوں کا استعارہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کی جانب سے صرف ایک بیان پر جماعت الدعوہ کے امیر اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے بانی حافظ محمد سعید کو نظر بند کر دیا گیا ہے، جبکہ ان کی گرفتاری بھی متوقع ہے۔ حافظ محمد سعید کشمیر میں آزادی کے حصول کی جدوجہد کرنے والے کشمیریوں کی حمایت میں کوشاں ہیں۔ حافظ سعید کے مطابق آزادی کشمیر کی تحریک اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی تنظیموں پر امریکہ اور بھارت کی خوشنودی کے لیے پابندی لگائی جا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب مولانا مسعود اظہر کو بھی امریکہ اور بھارتی دباؤ میں نظر بند یا گرفتار کرنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور پاکستان میں جماعت الدعوہ پر پابندی کے خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس ملک میں جاسوسی کے لیے آنے والے قاتل ریمنڈ ڈیوس اور کلبھوشن یادو کے لیے تو آسانیاں اور ہمدردیاں ہوتی ہیں، لیکن اپنے ہی دیس کے مخلصین کے ساتھ ایسا نازیبا سلوک آخر کیوں روا رکھا جاتا ہے؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی، ایم کانسی اور دیگر کئی افراد کو دشمنوں کے حوالے کرنے کے بعد آج ہماری حکومت بیرونی آقاؤں کی خوشنودی کے لیے اپنے ہی ملک کے رہنماؤں پر پابندی عائد کر رہی ہے۔ پاکستان کو ایسے کسی بھی بزدلانہ فیصلے اور بیرونی آلائیکاری سے باز رہنا ہوگا۔ پاکستان کے دشمن کو محفوظ راستہ فراہم کرنے اور اپنوں پر ستم ڈھانے کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے۔ پاکستان الحمدللہ ایک ایٹمی پاور ہے، ایک پائیدار نظریاتی، جغرافیائی اور دفاعی قوت سے بھرپور ملک ہونے کے ناطے پاکستان کو کسی بھی بیرونی دباؤ میں آئے بغیر اپنے مفادات کو ترجیح دینی چاہیے، اور امریکہ و بھارت کے اسلام دشمن سرماؤں کو دو ٹوک جواب دینا چاہیے۔ یہی ہر پاکستانی کی آواز، اسلام کا تقاضا اور وقت کی ضرورت ہے۔